السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی. کہ سائیکالوجی میں جو ہم ریسرچز کرتے ہیں اس میں کون کون سے جو میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اور ان میں سے ایک جو میتھڈ ہے جو بیسک ہے کسی بھی ریسرچ کا، بیسک ایک وے آف ریسرچ ہے، اور سائنس کا بھی ایک جو پہلا اور بنیادی طریقہ ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن کہتے ہیں. آج ہم آبزرویشن میتھڈ آف ریسرچ ان سائیکالوجی کو ڈسکس کریں گے. تو لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جی لیٹ اسٹارٹ. دیر آر سم میتھڈز آف ریسرچ ان سائیکالوجی. ریسرچ کے بہت سے میتھڈ ہیں، مختلف طریقوں سے ریسرچ کی جاتی ہے. تو آج ہم جس میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے آبزرویشن میتھڈ، مشاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں. آبزرویشن، واچنگ واٹ پیپل ڈو. تو آبزرویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو ہم ریسرچ میں اپنے پارٹیسپینٹس جو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. would seem to be an obvious method of carrying out research in psychology. However, there are different types of observation method. تو آگے آبزرویشن میتھڈ کے بھی مختلف ٹائپس ہیں. اس کی کون کون سی ہیں؟ کنٹرولڈ آبزرویشن ہے، نیچرلسٹک آبزرویشن ہے، اور پارٹیسپینٹس جو ہے وہ آبزرویشن ہے. تو ان جرنل observations are relatively cheap to carry out and researcher needs few resources. observation ایک ایسا میتھڈ ہے ریسرچ کا جو بڑا عام سا استعمال ہوتا ہے اور بڑا سستا سا طریقہ ہے. however they can often be very time consuming and longitudinal. اور یہ ایک لینتھی بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور یہ لانگیٹیوڈنل ہوتا ہے آبزرویشن. تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آبزرویشن کی جو ٹائپ ہے، کنٹرولڈ آبزرویشن. اب کنٹرولڈ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہماری کنٹرول میں ہے، جس کے اوپر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اور ہم چاہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہو، اس کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. تو کنٹرولڈ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ کنٹرولڈ آبزرویشن is a research method for studying behavior in a carefully controlled and structured environment. ایسا آبزرویشن جس میں ہم نے خود سے ایک انوائرمنٹ بنایا ہو جو ہمارے اختیار میں ہو، اور اس میں ہم بالکل بڑا تسلی سے اس جو بیہیویئر ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں. دا ریسرچر سیٹس اسپیسیفک کنڈیشنز. جو ریسرچ کرنے والا ریسرچر ہوتا ہے وہ مختلف اسپیسیفک کنڈیشن سیٹ کر لیتا ہے اس آبزرویشن میں، کنٹرولڈ آبزرویشن میں. ویریبلز اینڈ پروسیجر ٹو سسٹمیٹیکلی آبزرو اینڈ میئر بیہیویئر allowing for greater control and comparison of the different condition or group. تو کنٹرولڈ آبزرویشن میں ویریبلز کو اپنی مرضی سے سیٹ کیا جاتا ہے، کنڈیشن کو سیٹ کیا جاتا ہے، مختلف جو سٹیپس ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گروپس کے درمیان جو ہمارے پارٹیسپینٹ، جو ہمارے سبجیکٹس گروپس ہوتے ہیں، ان کے درمیان کمپیریزن کیا جاتا ہے. دا ریسرچر ڈیسائیڈ ویئر دا آبزرویشن ول اکر. چونکہ یہ ہمارے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے، اس لیے جو ریسرچر ہوتا ہے وہ
اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ آبزرو کرنا ہے, کہاں پہ آبزرویشن ہونی ہے, ایٹ واٹ ٹائم, کس ٹائم پہ کرنے آبزرویشن, ود وچ پارٹیسپینٹس, اور کون سے پارٹیسپینٹس کو آبزرو کرنا ہے, اینڈ ان وٹ سرکمسٹانسز, اور کون سے حالات میں کرنا ہے, اینڈ یوزز اے اسٹینڈرڈائز پروسیجر, اور ایک جو اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہے وہ کون سا یوز کرنا ہے. تو پارٹیسپینٹس آر رینڈملی الوکیٹڈ ٹو ایچ انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور کنٹرول آبزرویشن میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان پہ جو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا ہم اپلائی کرتے ہیں. تو کنٹرولڈ آبزرویشن آر یوزلی اوورٹ ایز دا ریسرچر ایکسپلین دا ریسرچر ایم ٹو دا گروپ, سو دا پارٹیسپینٹس نو دے آر بینگ آبزروڈ. کنٹرول آبزرویشن کی ایک یہ بھی خوبی ہے, یا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم پارٹیسپینٹس کو بتاتے ہیں, اپنے سبجیکٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو آبزرو کیا جائے گا. تو کنٹرولڈ آبزرویشن آر آلسو یوزلی نان پارٹیسپینٹس ایٹ دا ریسرچر اوائڈز اینی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا گروپ. یہ نان پارٹیسپینٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے سبجیکٹ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا, اور ہم اس کو کسی جو ڈسٹینس یا کسی بھی ایک سین کے جو کسی مرر کے بیہائنڈ یا کسی بھی والز کے بیہائنڈ ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں, لیکن ان کو ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوتا. تو کنٹرول آبزرویشن کی کچھ اسٹرینتھ ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں. اس کی کون سی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے جی؟ کنٹرولڈ آبزرویشن کین بی ایزلی ریپلیکیٹڈ بائی دا ادر ریسرچر بائی یوزنگ دا سیم آبزرویشن اسکیجول. تو اس کی سب سے مین جو خوبی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس کو ایز سچ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ اس کی ایک خوبی ہے. دس مینس اٹ از ایزی ٹو ٹیسٹ فار ریلائبلٹی, اور یہ ریلائبلٹی کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایزی ہوتا ہے. ٹیسٹ دا ڈیٹا obtained فرام دا اسٹرکچر آبزرویشن از ایزیئر اینڈ کوئکر ٹو انالائز ایز اٹ از کوانٹیٹیو numerical, making this a less time consuming method compared to naturalistic observation. یہ اس میں ٹائم کم لگتا ہے نیچرلسٹ آبزرویشن کی کمپیئر اگر اس کے ساتھ کریں تو, اور اس کا جو ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے وہ جلدی اس کو انالائز کیا جاتا ہے. یہ اس کی ایک اسٹرینتھ ہے. دوسرا اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ کنٹرولڈ آبزرویشن آر فیئرلی کوئک ٹو کنڈکٹ, وچ مینس دیٹ مینی آبزرویشنز کین ٹیک پلیس ود ان اے شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم. جو کنٹرول آبزرویشن ہوتا ہے اس کو کوئکلی کیا جا سکتا ہے اور شارٹ ٹائم میں بہت سے جو ہم آبزرویشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. دس مینز اے لارج سیمپل کین بی obtained. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا جو ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے وہ ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ریزلٹنگ ان دا فائنڈنگ بینگ ریپریزنٹیٹیو اینڈ ہیونگ دا ایبلٹی ٹو بی جنرلائز ٹو اے لارج پاپولیشن. اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ہم ان کو جنرل پاپولیشن پہ بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو ہمارا سیمپل ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو یہ اس کے دو ایڈوانٹیجز تھے, اسٹرینتھس تھی. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیج جو لمیٹیشن ہے وہ بھی ہیں. کون سی ہے؟ کنٹرولڈ آبزرویشن کین لیک ویلیڈیٹی ڈیو ٹو دا ہاتھرون ایفیکٹ, ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس. تو اس کی جو ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, اور ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس اور ایتھرون اس کو اب آگے نیکسٹ ان کی ڈیفینیشنز کو میں کلیئر کروں گا کہ یہ جو دو ہوتی ہیں یہ بھی اس کی یہ کسی بھی ریسرچ میں ایک دو ٹرمز ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں, ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس اور ہاتھرون ایفیکٹ. وین پارٹیسپینٹ نو دے آر بینگ واچ دے مے ایکٹ ڈفرینٹلی. ہاتھرون ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتا, اس میں جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ تھا کنٹرولڈ جو آبزرویشن ہے. اب ہے جی نیچرلسٹک آبزرویشن.
नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है जी? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज द रिसर्च मेथड in which the researcher studies behavior in its natural setting without intervention or manipulation. कि हम किसी भी चीज़ का नेचुरल सेटिंग में उसका उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या उस फिनोमिना का मुशाहिदा करते हैं. It involves observing and recording behavior as it naturally occurs, providing insight into real life behavior and interaction in their natural context. तो हम जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो उसकी नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल फिनोमिना में वो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं और उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है. Naturalistic observation is a research method commonly used by psychologists and other social scientists. साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस मेथड को बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड स्टडीइंग द स्पॉन्टेनियस बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन नेचुरल सराउंडिंग. ये बार बार इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि नेचुरल सराउंडिंग में जो सब्जेक्ट्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका नेचुरल सेटिंग में उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है. द रिसर्चर सिंपली रिकॉर्ड्स व्हाट दे सी इन वट एवर वे दे कैन. कि जो ऑब्ज़र्वर होता है, रिसर्चर होता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है उसकी ओरिजिनल सेटिंग में. कंपेयर्ड विद कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, It is like the difference between studying wild animals in a zoo and studying them in their natural habitat. मिसाल के तौर पर इसका जो कंपैरिजन किया गया है कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है. मिसाल के तौर पर कुछ जानवर जो ज़ू में हम देखते हैं उनका वहाँ पे कैसे वो बिहेव करते हैं या उनका जो बिहेवियर होता है, और उन्हीं को अगर हम जंगल में देखें तो वहाँ पे क्या होगा. जो जंगल में होगा वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है और जो ज़ू में उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है. तो इसकी भी स्ट्रेंथ है, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं. कौन कौन सी हैं? बाय बीइंग एबल टू ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ बिहेवियर इन इट्स ओन सेटिंग, स्टडीज़ हैव ग्रेटर इकोलॉजिकल वैलिडिटी. कि इसका जो बिहेवियर हम रिकॉर्ड करते हैं वो बड़ा वैलिड होता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल ये नई चीज़ होती है. आगे लाइक केस स्टडीज़, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज़ ऑफन यूज्ड टू जनरेट न्यू आइडियाज़. जब हम किसी चीज़ को नेचुरल सेटिंग में ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे अंदर बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं. जिस तरह केस स्टडी में हम डीपली स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ हमारे अंदर जो है वो आइडियाज़ क्रिएट होते हैं. तो इसी तरह जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है उसमें भी इस तरह न्यू आइडियाज़ होते हैं. बिकॉज it gives the researcher the opportunity to study the total situation. It often suggests avenues of inquiry not thought of before. और ये इंक्वायरी जो है उसकी तरफ जो ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा जाता है. इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इसके एडवांटेजेस हैं तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं. These observations are often conducted on a small scale and may lack a representative sample, biased in relation to age, gender, social class और ethnicity. तो इसमें भी इसकी भी कुछ खामियां हैं कि ये एक माइक्रो लेवल पे हम इसको करते हैं और इसमें बायसनेस आ सकती है, एज रिलेटेड हो सकता है, जेंडर रिलेटेड बायसनेस हो सकती है और लैक ऑफ जो सोशल फाइंडिंग है वो हो सकती हैं. आगे दूसरा क्या है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन आर लेस रिलायबल एज अदर वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जो एक ये भी खामी है कि इसमें जो बाकी वेरिएबल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एन अनदर रिसर्चर टू रिपीट द स्टडी इन एग्जैक्टली द सेम वे. तो ये दूसरों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि जिस तरह हमने किसी नेचुरल सेटिंग में किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है तो वो कोई और भी सेम उसी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है. तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. इसका तीसरा डिसएडवांटेज क्या है जी? अ फर्दर डिसएडवांटेज इज़ दैट द रिसर्चर नीड्स टू बी ट्रेन टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन दैट आर साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एंड वर्थ फर्दर अटेंशन.
تو اس میں بہت سے کم جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو آگے فردر مزید سائیکولوجیکلی جو پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں جن کو آگے مزید اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، وہ ان کو اس میں اتنی ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو وہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اتنے ٹرین نہیں ہوتے، تو یہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ آگے ہے جی پارٹیسپینٹ آبزرویشن۔ پارٹیسپینٹ آبزرویشن از اے ویریئنٹ آف ابو نیچرل آبزرویشن۔ تو یہ ایک جو نیچرل آبزرویشن ہے اس کی ایک چینج شدہ جو ہے اسٹڈی ہے، جو اس کی ایک شکل ہے۔ If it were researcher on animals, we would know not only the studying them in their natural habitat, but be living alongside them as well۔ کہ اگر ہم اس کو کسی کو نیچرل سیٹنگ میں جانوروں پہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کی جو نیچرل سیٹنگ ہے، جو ان کی ہیبیٹیٹ ہے، وہ ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن، یہ ایک نیچرلسٹک آبزرویشن کی ایک تبدیل شدہ شکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ اف دا ریسرچرز بیکمز ٹو انوالوڈ دے مے لوز آبجیکٹیوٹی اینڈ بیکم بائسڈ۔ کہ اگر جو ریسرچر اس چیز میں گم ہو جائے اور اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائے تو اس جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ لوز ہو جاتی ہے۔ There is always the danger that we will see what we expect or want to see۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہی دیکھیں، وہی ہم آبزرو کریں، تو یہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ دس پرابلم از بیکاز دے کوڈ سلیکٹیولی رپورٹ انفارمیشن انسٹیڈ آف نتھنگ ایوری تھنگ دے آبزرو۔ کہ جو ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کی مکمل جو ہے نہیں ہے، اس کے ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتے۔ دس ریڈیوسنگ دا ویلیڈیٹی آف دیئر ڈیٹا۔ تو جو ڈیٹا ہمیں ہوتا ہے اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا لیک آف ویلیڈیٹی جو ہے یہ بھی اس کی لمیٹیشن ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، آبزرویشن میتھڈ آف ریسرچ ان سائیکالوجی۔ تو اس کے بارے میں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا آنسر دیا جائے گا۔ تو اس لیکچر کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہارڈ فارم میں بھی مٹیریل کلیکٹ ہو جائے اور آپ کو بعد میں پریپریشن میں جو ہے وہ آسانی سے فائدہ مل جائے۔ تھینک یو۔